السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو ہم لوگ کے نیکسٹ پارٹ کو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ زویا، آخر کیا بات ہے؟ تم بتاؤ گی نہیں تو حل کیسے نکلے گا؟ میں نے اس بار نرم انداز میں پوچھا۔ اس نے سر اٹھایا، آنکھوں میں گلابی پانی امڈ آیا تھا، آنکھیں لال تھی۔ تم نہیں سمجھو گے تو بتا کر کیا فائدہ؟ اس کی آواز دھیمی تھی، لیکن اس میں اتنا بوجھ تھا کہ میری ہڈیاں تک سن ہو گئی۔ میری نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی۔ اس کے ہاتھ نیلے پڑ گئے تھے، جیسے خون کا بہاؤ رک گیا ہو۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے، میں نے کہا۔ وہ ایک دم ہنس پڑی۔ وہ ہنسی ایسی تھی جیسے کسی پرانے زخم پر نمک چھڑک دیا جائے۔ بھروسہ تو میں نے تبھی کھو دیا تھا جب تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تھا۔ اس کی یہ بات میرے دل میں کیل کی طرح اتر گئی۔ کچھ لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے کمرہ گھوم رہا ہے۔ میں نے نظریں چرائی اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ بارش تھم چکی تھی، مگر زمین پر پانی باقی تھا۔ لان میں جہاں پودے نہیں تھے، وہاں اچھا خاصا کیچڑ بن چکا تھا۔ زندگی بھی شاید کچھ یوں ہی ہے، بارش رک جاتی ہے لیکن کیچڑ پیچھے چھوڑ جاتی ہے، اور ہم چاہتے ہوئے بھی صاف راستے پر نہیں چل پاتے۔ تم خوامخواہ خود کو تھکا رہی ہو۔ میرا لہجہ پھر سے سپاٹ ہوا۔ مجھ میں کیا کمی ہے؟ میں خوبصورت نہیں ہوں؟ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور پوچھنے لگی، زویا، میں نے بے بسی سے کہا۔ ہوں نا، تو پھر کیوں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ کیوں میرا ساتھ اپنانا نہیں چاہتے؟ وہ لرزتی آواز میں مجھ سے سوال کر رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی، دل ہی دل میں التجا کی کہ آنکھیں کھولوں تو وہ وہاں کھڑی ہوئی نہ ہو، لیکن حقیقت میں تو وہی سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں تپش لیے، لبوں پر لرزتے سوال لیے۔ زویا، میں نے گہری سانس بھری اور آنکھیں کھول کر اسے نرمی سے سمجھنا چاہا۔ محبت کو کبھی زبردستی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سودے بازی نہیں ہے کہ شکل و صورت دیکھ کر طے ہو جائے۔ یہ تو دل کا فیصلہ ہے، اور میرا دل تمہارے لیے نہیں دھڑک سکتا۔ وہ تڑپ اٹھی جیسے میں نے اس کے ہاتھ سے کوئی قیمتی چیز چھین لی ہو۔ اس کی آنکھوں کے کنارے مزید سرخ ہو گئے۔ تو پھر کس کے لیے دھڑکے گا؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ میں خاموش رہا۔ کیا میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ اس نے دھیرے دھیرے سے کہا۔ کیا چاہت بھی اب گناہ بن گئی ہے؟ چاہت گناہ نہیں ہے، مگر جب چاہت کا جواب نہ ملے تو وہ زنجیر بن جاتی ہے، ایک ایسی زنجیر جو باندھ کر گھسیٹتی ہے انسان کو، اور میں تمہیں زنجیر میں گھسیٹنے سے بچا رہا ہوں، میں نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ زویا، محبت میں کمی بیشی کا سوال نہیں ہوتا، نہ خوبصورتی کا، نہ دولت کا۔ یہ دل کا سودا ہے، اور میرا دل وہاں بندھا ہے جہاں شاید تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہٹی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا، جیسے کسی نے اسے بجلی کے جھٹکے سے ساخ کر دیا ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف باہر بارش کے بند ٹپکتی بوندوں کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ زویا، تم جا سکتے ہو۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ مجھے جانے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں میچی اور بنا دیر کیے باہر نکل گیا۔ وہاں رک کر میں مزید اپنا دماغ نہیں کھپا سکتا تھا۔ میں نے اس رات بھی اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ تب بھی نہ سمجھی۔ اس رات میں نہیں سمجھا کہ جب انسان روتا ہے تو صرف آنکھیں نہیں روتی، روح بھی اس سے سکتی ہے۔ آج میں بہت خوش تھا۔ دل کے اندر ایک عجیب سی روشنی بھری ہوئی تھی، جیسے برسوں کی تھکن اتر گئی ہو۔ لان جگمگا رہا تھا، روشنیوں میں ایک سکون سا تھا، اور دوستوں کے کہکوں سے ماحول زندہ تھا۔ میں سیاہ پینٹ کوٹ میں تیار سا کھڑا تھا، جیمی بھی ہاف وائٹ ڈریس کوٹ میں ملبوس کھڑا تھا۔ کوٹ کے فرنٹ جیب میں جیسمین کا پھول تھا۔ پادری بھی اسٹیج پر کھڑے تھے،
بس میرج ووز اب ہونے والا تھا، لیکن میں نے انہیں انتظار کرنے کا کہا کیونکہ میرے دوست ابھی تک نہیں آئے تھے۔ جب میں نے میتھیو اور باقی سب کو دروازے سے اندر آتا دیکھا، ان کی آوازوں سے لون بھر گیا۔ میں نے نظر دوڑائی تو سب کے سب آ چکے تھے سوائے زویا کے، مگر اگلے ہی لمحے بیلا کے پہلو سے وہ نمودار ہوئی، آنکھیں اداس تھی۔ جیمی کو وہیں کھڑا رہنے کا کہہ کر خود ان کی طرف آیا۔ دائیں بائیں لمبی لمبی بینچز تھی جس پر سب بیٹھے تھے۔ میں اسٹیج سے اتر کر ان سب بینچز کے درمیان سے گزر کر ان کے پاس آیا۔ ارے واہ، تم تو کافی ہینڈسم لگ رہے ہو۔ مجھے دیکھتے ہی میری جین اور روزی نے یکجا تعریف کی۔ شکریہ، میں نے بھی مسکرا کر سر کو خم دیا۔ اچھے لگ رہے ہو، بیلا نے بھی مسکرا کر ہلکے لہجے میں تعریف کی۔ میں نے مسکرا کر شکریہ کہا۔ مجال ہو جو لائم، ہنری، میتھیو، لوکس، الیگزینڈر میں سے کسی نے تعریف کی ہو۔ میری نظر فوراً زویا کی طرف گئی۔ وہ مجھے نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اسٹیج پر جمی تھی جیسے کوئی پہیلی سلجھا رہی ہو۔ پھر میں نے اسے لان میں نظریں گھماتے دیکھا۔ وہاں سب میرے اور جیمی کی طرح لوگ تھے۔ زویا سے میرا دھیان اچانک میتھیو نے شور مچا کر ہٹایا۔ بھائی دلہن کہاں ہے؟ اب تو سرپرائز دکھاؤ نا۔ باقی سب بھی کنووں کی طرح ایک ساتھ بول اٹھے۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ دکھاتا ہوں، صبر تو کرو، کہہ کر میں اسٹیج کی طرف گیا۔ جیمی کا ہاتھ تھاما اور سب کے سامنے اسٹیج پر سامنے کھڑا کیا۔ جیمی اور میں شادی کر رہے ہیں، میں نے کافی پرجوش ہو کر کہا۔ یکدم فضا ساکت ہو گئی۔ دوستوں کے کہکے، شور، مسکراہٹیں سب جیسے گم گئی۔ ایک موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ اور اس دوران زویا کا تلخی بھرا کہکا بلند ہوا۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، مگر آواز میں اب لرزش نہیں تھی، ایک مضبوطی تھی۔ تمہارا بہت شکریہ غازی، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، بہت شکریہ کہ تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اسٹیج کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا کہکا اچانک تھا، میں سمجھ نہیں سکا۔ مجھے لگا وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ میں کچھ کہنے والا تھا کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روکا۔ نہیں غازی، میں بالکل ٹھیک ہوں اور پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ اب وہ بالکل اسٹیج کے سامنے کھڑی تھی۔ کل تک میں اپنے رب سے شکوہ کر رہی تھی کہ جس سے محبت کی وہ میرا کیوں نہ ہوا، لیکن میں بھول گئی تھی کہ اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ میری محبت انمول تھی اور میرے جذبات اتنے قیمتی تھے کہ تم جیسے انسان ان جذبات کے قابل ہی نہیں تھا۔ وہ غصے میں تھی یا پھر خوش تھی، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا اسے۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی، میں نے اس کے پیچھے اپنے باقی دوستوں کو دیکھا۔ وہ بھی ساکت اور شوق کھڑے تھے۔ میری نظر پھر زویا پر ٹکی۔ میرے رب نے مجھے بچا لیا، محفوظ کر لیا، ورنہ آج میں بھی تم جیسے شخص کے ساتھ بندھ جاتی جو عورت کی محبت کو ٹھکرا کر مرد کی خواہش کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ افسوس ہے مجھے اپنے آپ پر اور ان سب لفظوں پر جو میں نے تمہارے نام کہے۔ افسوس ہے اپنی دوست پر بھی جس نے تمہیں میرا دوست بنایا۔ وہ لمحے بھر کو رکی اور مڑ کر بیلا کو دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ آج سمجھ آئی کہ میری محبت انمول تھی، میرے جذبات پاکیزہ تھے اور اللہ نے چاہا کہ انہیں محفوظ رکھے، ورنہ وہ تم جیسے جانور کے پاؤں تلے رون دیے جاتے۔ میرے اندر غصے کی ایک لہر دوڑی۔ اس کے لفظ آگ بن کر مجھے جلا رہے تھے۔ تم، میں نے انگلی اٹھا کر کچھ کہنا چاہا کہ مجھ سے پہلے وہ کاٹ دار لہجے میں بولی۔ نہیں، تم سنو میری بات۔ تم جو عورت کی آنکھوں کے آنسو نہ سمجھ سکے، تم جو عورت کی محبت کو ٹھوکر مار کر ایک مرد کی خواہش کے پیچھے بھاگ نکلے، تمہارے لیے شرم کا مقام ہے۔ غازی، ارے تمہیں تو ڈوب مرنا چاہیے۔ تم نے فطرت کے خلاف جا کر اپنے آپ کو برباد کیا ہے۔ اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے اور تم نے لباس کو چاک کر کے ننگی خواہشات کو گلے لگا لیا۔ وہ غصہ، وہ آنکھیں، وہ لہجہ، وہ کہیں سے زویا مومن کی نہیں لگ رہی تھی۔ سناٹا یکدم چھا گیا تھا۔ سب لوگوں کی نظریں صرف ہم پر تھی۔ مجھے افسوس ہے بیلا اور باقی سب پر بھی کہ وہ تم جیسے انسان کو انسان سمجھتے رہے۔ اس نے بیلا لوگوں کو دیکھا، سوائے لوکس، ایلیکس اور میتھیو کے باقی سب کے سر جھکے تھے
اور مجھے افسوس ہے فادر پر جو تم لوگوں کی شادی۔ وہ رک کر ہنسے۔ ایک بات تو بتائیں، آپ کے ذہنی کتاب میں بھی تو اس چیز سے منع کیا گیا ہوگا نا؟ پادری نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا اور نظریں جھکائی۔ اگر کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ عورت کے مانند لیٹے تو دونوں نے مکروہ کام کیا ہے، وہ ضرور قتل کیے جائیں گے، ان کا خون انہی پر ہوگا، کہہ کر وہ پادری کی طرف گئی۔ یہ میری مذہب کی کتاب کی آیت نہیں ہے، یہ تو توریت کتاب میں ہے، اسی طرح اس کا منع یہودیت میں بھی کیا گیا ہے۔ پادری کا سر جھک گیا۔ وہ یہاں نہیں رکی، لیکن ابتدا سے ہی خدا نے انہیں مرد اور عورت بنایا، اسی لیے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ بس جو خدا نے جوڑا ہے اسے کوئی جدا نہ کرے۔ اس نے مزید کچھ کہا۔ یہ مرکز عیسائیوں کا تیسرا انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جنس پرستی کا منع عیسائیت میں بھی ہے، ہر مذہب نے اسے منع کیا ہے، تو پھر تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس بار اس کے لہجے میں تھکن تھی، مگر ایک عجیب سی روشنی بھی۔ سن لو، میرے رب نے جو تمہارا بھی رب ہے، اس نے جس بھی کام سے منع کیا ہے اس میں حکمت ہے۔ تمہارے راستے کا انجام تباہی ہے۔ یہ راستہ عزت کا نہیں، ذلت کا ہے۔ یہ راہ محبت کی نہیں، ہوس کی ہے، اور ہوس ہمیشہ آدمی کو برباد کرتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ باقیوں کی طرف پلٹی۔ میں یہاں دین کی تبلیغ دینے نہیں آئی، میرا ایسا کوئی مقصد بھی نہیں ہے، میں خود بھی نیک نہیں ہوں، لیکن میں نے ایسا بے شرموں والا کوئی کام نہیں کیا جو یہاں ہو رہا ہے۔ اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت دیکھی۔ ہاں، میں نے پہلی بار زویا مومن کی آنکھوں میں غازی کے لیے نفرت بھرتے دیکھی۔ زویا کے قدم رکے نہیں تھے، مگر اس کی زبان اب تیل بن گئی تھی۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، آواز میں زہر بھی تھا اور سچائی کا تشتر بھی۔ اگر میرا بس چلتا تو تم جیسے لوگوں کو قطار میں کھڑا کر کے زندگی بھر کے لیے جکڑ دیتی، آگ میں پھینک کر جلا دیتی، کاش میں کر سکتی، لیکن افسوس یہ معاشرہ تم جیسے کمزور اور بگڑے ہوئے انسانوں کو سپورٹ دیتا ہے۔ یہ تمہیں نام دیتا ہے، آزادی کا لیبل دیتا ہے، اور گناہ کو بھی حق کہہ کر پیش کرتا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے پیروں تلے زمین نہیں رہی۔ وہ ایک قدم اور قریب آئی۔ لیکن یاد رکھنا غازی، یہ جو راستہ ہے نا، یہ جو محبت تم نے چنی ہے، یہ محبت نہیں، یہ زہر ہے، ہیملوک کا پیالہ ہے۔ آہستہ آہستہ تمہارے اندر کی سانسوں کو روک دے گا، تمہیں باہر سے ہنستا کھیلتا دکھائے گا، مگر اندر سے کھوکھلا کر دے گا۔ لوگوں کی نظریں اب مجھ پر نہیں، اس پر جمی تھی۔ وہاں گہرا سکوت تھا، بس اس کی آواز گونج رہی تھی۔ یہ زہر صرف تمہارے رگوں میں نہیں اترے گا، بلکہ تمہارے ارد گرد سب رشتوں کو بھی گلا ڈالے گا۔ ماں باپ، بہن بھائی، سب تم سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تم ایک دن تنہا رہ جاؤ گے اور تب تم واپسی کا راستہ ڈھونڈو گے، لیکن وہ راستہ گھٹن کے سوا کچھ نہیں دے سکے گا۔ اس کے لہجے میں ایک لرزش تھی، مگر الفاظ چٹان کی طرح مضبوط تھے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ تم نے میری محبت ٹھکرائی ہے، نہیں، میں تو اس پر شکر گزار ہوں، کیونکہ اب تو تم میری محبت کے کیا، میری نفرت کے بھی قابل نہیں رہے۔ میرا حل خشک ہو گیا، لیکن وہ رکی نہیں۔ اس کے الفاظ تلخ تھے۔ وہ مذہبی تو تھی ہی، لیکن اس قدر میں نے آج پہلی بار اسے اس روپ میں دیکھا تھا۔ وہ تو بات کرتے ہوئے صرف منمناتی تھی، اب بھی وہ چیخ نہیں رہی، بول آرام سے رہی تھی، لیکن الفاظ کی چپیٹ کافی گونجدار تھی۔ یہ راستہ جس پر تم چل رہے ہو، یہ نہ صرف معاشرتی بیماری ہے، بلکہ جسمانی اور روحانی زہر بھی ہے۔ انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے، عزت چھین لیتا ہے، وقار دفن کر دیتا ہے، اور آخر میں صرف ایک لاج چھوڑتا ہے جو سانس تو لیتی ہے مگر جیتی نہیں۔ لان پر قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی۔ میں ساکت کھڑا تھا، میری انگلیاں اب بھی جیمی کے ہاتھ پر تھی، مگر ان میں جان نہیں تھی۔ زویا کے الفاظ میرے دل کے اندر گونج رہے تھے، جسے کسی نے صداؤں کی گہری دیوار بنا دی ہو۔ کیا تم یہاں ہمیں اپنا مذہب سکھانے آئی ہو؟ اس موت کی سی خاموشی میں میری جین کا سوال گونجا۔ زویا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھا، وہ اسٹیج سے اتر رہی تھی۔ اگر میرا مقصد اپنے دین کو پھیلانا ہوتا تو میں اپنی مذہبی کتاب سے حوالہ دیتی، لیکن میں نے تمہیں تمہاری ہی کتابوں سے دلائل دیے ہیں۔ اس نے میری جین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، اور اپنا بیگ کرسی سے اٹھا کر کندھے پر ڈالا
اور مڑ کر مجھے دیکھا۔ یہ راستہ انسان کو صرف ذلت دیتی ہے، اس میں انسان صرف ٹوٹتا چلا جاتا ہے۔ دعا کروں گی تم جیسے لوگوں کو رب ہدایت دے۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ مجھے کہہ کر اس نے ایک نظر ان سب پر ڈالی اور خارج دروازے کی طرف گئی۔ لون کی دیواریں چھوٹی تھیں، وہ دکھائی دے رہی تھی۔ وہاں موجود ہر انسان نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے جاتے ہی جیمی نے تیزی سے میرا ہاتھ چھوڑا۔ کہا تھا نا اس لڑکی سے دور رہو، لیکن تم نہیں مانے۔ دکھا دیا نا اس نے اپنا اصلی چہرہ۔ وہ بھی مجھے کوسنے لگا۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر اپنے دوستوں کو دیکھا جو مجھے ہی دیکھ رہے تھے، اور یہ زویا سے میری آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد ہم میں سے کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ آہستہ آہستہ پھر سب بگڑ گئے۔ میری اور جیمی کی شادی ہو گئی تھی۔ زویا کے جانے کے 1 گھنٹے بعد شادی ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ آج اس سے ملاقات نے دل کے پرانے زخموں کو پھر سے تازہ کر دی۔ اسے وہیں چھوڑ کر میں سیدھا گھر آیا تھا کہ دل کا موسم پہلے ہی ابر آلود تھا۔ اس پر اس کی باتوں نے ایسی کڑک گرا دی کہ سارا مزاج بگڑ گیا۔ سوچا تھا آفس جاؤں، مگر دن کی خراب فضا کے ساتھ اپنے بدطینیت باس کی صورت دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ کل جب دفتر میں مجازہ ہوگا اور عزت افزائی کے نام پر رسوائی کی تعزیریں سننی پڑیں گی تو سہ لوں گا۔ کیا کہیں، اب تو میں اس ذلت کا عادی ہو چکا ہوں۔ ایک طرح سے یوں سمجھ لیجیے کہ میں بندرگاہ کا وہ ملا ہوں جس پر طوفانوں کی مار کچھ اثر نہیں ڈالتی۔ بے عزتی کے تیروں سے چھلنی ہونے کے باوجود اب میں بے حس نہیں ہوا، مگر ہاں بے عزتی پروف ضرور ہو چکا ہوں۔ پچھلے 1 گھنٹے سے صوفے پر نیم دراز بیٹھا میں بس سوچوں کی دلدل میں دھنستا ہی چلا جا رہا تھا۔ کاش میں پاگل ہوتا، کوئی دیوانہ جو اپنے ہی بے تکے خیالوں میں گم رہتا اور دنیا کی حقیقتوں سے بیگانہ ہوتا۔ شاید پاگل ہی سب سے خوش نصیب ہوتا ہے جسے یہ حساب کتاب، یہ خوف اور یہ تلخ سچائیاں نہیں ستاتی۔ خیالات کا طوفان سر پر سوار تھا۔ گھبرا کر اٹھا اور اوپن کچن کا رخ کیا۔ کھانا پکانے کا بالکل موڈ نہیں تھا، بس فریج کھولا اور جو کچھ سامنے آیا نکال کر بے دلی سے کھا لیا۔ رات تو جیسے تیسے گزر گئی، مگر اگلی صبح دفتر پہنچا تو جیسے گمان تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ منحوس باس نے بھرے آفس میں ایسی جھاڑ پلائی کہ دل کیا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ لمحے بھر کو دل نے چاہا ایک جڑ ڈھونڈ کے رخسار شریف پر، مگر اگلے ہی پل جیب میں پڑی نوٹوں کی کڑک یاد آئی۔ پیسہ جو سب برداشت کروا دیتا ہے، لہٰذا میں خاموشی کے کفن اوڑھے ذلیل سا ہو کر اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر قدم رکھتے ہی یاد آیا کہ آج ڈاکٹر کے ساتھ اپائنٹمنٹ ہے۔ جانے کس منہ سے اب اس منحوس سے ہاف لیو کی درخواست کروں۔ دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ میں ایسا پھنسا تھا کہ ٹائی بھی ٹوٹ گئی اور سانپ بھی نہیں مرا۔ تو اس دن میں ڈاکٹر کے پاس نہ جا سکا کہ اگر باس سے ہاف لیو لینے کا کہتا تو ہاف لیو دیتا، تو کیا وہ تو پوری زندگی کے لیے مجھے لیو پر بھیج دیتے۔